حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ ذی الحج بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جن کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، جن میں سے آج دوسرا دن ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت اس قدر ہے کہ ان کے ایک ایک لمحہ ان 10 دنوں کا بڑا قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قرب دلوانے والا ہے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور 10 راتوں کی۔ وقت فجر سے مراد یوم عید الاضحیٰ کا وقت فجر، اور 10 راتوں سے مراد عید الاضحیٰ سمیت یہ 10 دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان 10 دنوں اور راتوں کی قسم قرآن نے کھائی۔ اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ قسم اس چیز کی کھاتا ہے جو عظمت اور شان والی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر بتایا کہ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قرب دلوانے والا ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا تو کس انداز سے بیان کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن مقام مینا پر خطبہ دیا، اور خطبے میں صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا بتاؤ ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ دن حرمت والا دن ہے، عزت والا دن ہے۔ فرمایا ای شہر ھذا، بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ عرض کیا حضور یہ تو بڑی حرمت والا تقدس والا مہینہ ہے ذی الحجہ۔ آپ نے فرمایا ای بلد ھذا، جس شہر کے اندر تم کھڑے ہو یہ شہر کون سا ہے؟ عرض کیا حضور یہ بڑی عزت والا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے۔ فرمایا سنو، جس طرح اس دن کی یوم عید الاضحیٰ کی حرمت ہے اور اس مہینے ذی الحجہ کی حرمت ہے، شہر مکہ کی حرمت ہے، اسی طرح ایک انسان کے مال جان اور عزت کی حرمت ہے۔ اور جس طرح شہر حرام مکہ المکرمہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو، مال کو، جان کو پامال کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا گیا، اللہ کے ہاں وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب پاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تلوار چلانا، زخمی ہو جانا، جام شہادت نوش کر لینا، فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کوئی نیکی تم نے کر لی، اللہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہوتا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک تو ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جیسے ہی ماہ ذی الحجہ کا چاند چڑھتا، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کو سن کر بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اعلان کرتے، لوگوں وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے جس کے اندر تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے ہاں فضیلت والے یہ 10 دن ماہ ذی الحجہ کے ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور ان 10 دنوں کے تقدس اور حرمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے بہت ساری عبادتوں کو جمع کیا ہے جو سال کے باقی 11 مہینوں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا غور کیجئے، ان 10 دنوں میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عید الاضحیٰ کے علاوہ 9 دن حضور روزہ رکھتے تھے، اور پھر ہمیں حکم دیا یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھو، اور فرمایا جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا 9 ذی الحج کا، جو پاکستان میں اگلے جمعۃ المبارک کو ہوگا،
دو بابرکت دن اکٹھے ہوں گے، تو فرمایا اس روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یوم عرفہ بھی، روزہ بھی، ان 10 دنوں کے اندر، قربانی سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے، حج سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے کتنی عبادتوں کو اکٹھا کر دیا اور یہ بتایا کہ اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ان 10 دنوں کا جو خدا نے برکت والے دن تمہیں عطا کیے۔ اب حج بیت اللہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے، وہ کیفیت اگرچہ نہیں جو پہلے ہوتی ہے، لیکن اس کی برکتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، اس کی رحمتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کعبۃ اللہ کے سامنے موجود ہو 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں۔ عرض کیا حضور کیسے؟ فرمایا 60 تو اس کے لیے ہیں جو کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور 40 اس کے لیے ہیں جو کعبۃ اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا ایک بندہ وہاں فارغ بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، طواف نہیں کر رہا، وہ صرف بیٹھ کر کعبے کا دیدار کر رہا ہے، کعبے کی زیارت کر رہا ہے۔ فرمایا رحمت سے محروم وہ بھی نہیں، رب کائنات کعبے کے دیدار اور زیارت کی وجہ سے 20 رحمتیں رب کائنات اس کو بھی عطا کر رہا ہے۔ فرمایا جو حج کر کے واپس آتا ہے، حاجی لوٹ کر آتا ہے، وہ خود تو یوں گناہوں سے پاک آتا ہے جس طرح ماں کے بطن سے آج ہی اس نے جنم لیا ہے، ماں کی کوکھ سے آج ہی باہر آیا ہے۔ اور فرمایا حج تو گناہوں کو یوں دھو دیتا ہے جیسے پانی کپڑے سے میل کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا حاجی تو خود بخشا ہوا آتا ہے، لیکن اپنے خاندان میں سے 400 گھرانوں کی سفارش کر کے حاجی اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے بیت اللہ کا حج کرنے والے کو یہ مقام عطا کیا، اور فرمایا یہی حاجی جب 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہاں لاکھوں اکٹھے ہیں، کبھی آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا، سفید لباس نظر آتا ہے، وہاں کوئی وزیر اعظم ہے یا چاہے کوئی کسی دفتر کا ملازم ہے، کلرک ہے، لباس سب کا ایک ہے، ظاہری حالت سب کی ایک ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کوئی سعودیہ کا رہنے والا ہے یا پاکستان کا، کوئی مصر سے آیا ہے یا فلسطین سے، لباس سب کا ایک ہے، ظاہری حالت سب کی ایک ہے، سر سب نے مڑوا رکھا ہے، پاؤں میں جوتیاں سب نے پہنی ہوئی ہیں، اور تمام ایک ظاہری حالت کے اندر وہاں میدان عرفات میں اکٹھے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر رب فرشتوں سے پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ، یہ جو میرے بندے ملک کے اور دوسری ریاستوں کے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، ان کی حالت تو دیکھو، آج ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوئی ہے، جہاں لباس ان کا دیکھو ایک جیسا ہے، اب تم بتاؤ فرشتوں میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری کرم کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، رحمت کے امیدوار بن کر آئے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے اگر ان کے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں اور درخت کے پتوں کے برابر ہیں، ریت کے ذرات کے برابر ہیں، جب یہ حاجی میدان عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف چلیں گے تو یوں چلیں گے کہ اپنے سارے گناہوں کو میدان عرفات میں چھوڑ جائیں گے اور یوں پاک اور صاف ہو کر جائیں گے جس طرح دنیا میں آج یہ پہلے دن آئے ہیں اور انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس دن شیطان بڑا روتا ہے، توجہ ہے، سرکار فرماتے ہیں خاک زمین سے اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے، روتا ہے، میدان عرفات سے دوڑ جاتا ہے، ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ وجہ پوچھی گئی کیوں؟ حضور نے فرمایا شیطان سال کے باقی دنوں میں اتنا کبھی نہیں روتا جتنا یوم عرفہ پر روتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب وہ رب کے رحمت کی کرم کی بارش برستے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے جس انسان کو میں نے بہکانے کی کوشش کی تھی آج وہ سفید لباس میں ملبوس ہو کر رب کے در کا بھکاری بن کر اور اس کے کرم کا امیدوار بن کر آیا ہے اور رب نے اس کی بخشش کر دی ہے، تو فرمایا شیطان روتے ہوئے دوڑتا چلا جاتا ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا سنو، جو میدان عرفات میں گیا اور اس شک میں پڑا رہا کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوئی یا نہیں، سرکار فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے۔ بندے کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے وہ شک میں پڑا رہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوئی یا نہیں۔ فرمایا جو حاجی میدان عرفات میں آ گیا رب نے اس کو گناہوں سے دھو کر بالکل پاک اور صاف کر دیا۔
حضرت فضیل بن عیاض حج کے لیے آئے، توجہ ہے نا؟ اب آئیے آپ کے ذوق کی بات ہے جی، آپ سنتے ہیں واقعات ذرا شوق سے، تو ذرا ایک واقعہ ذرا کر دوں۔ فضیل بن عیاض آئے، دیکھا لاکھوں حاجی جمع ہے، عجیب منظر ہے، وہاں بادشاہ اور وزیر کی کوئی تمیز نہیں، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی لباس میں ہیں، مقصد سب کا ایک ہے، اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر آئے ہیں۔ فضیل بن عیاض نے جب لاکھوں لوگوں کو وہاں میدان عرفات میں دیکھا تو اپنے دوست سے کہنے لگے، یہ بتاؤ یہ جتنے لوگ یہاں جمع ہیں حج کے لیے آئے ہیں، ان کا کسی تک کوئی کام ہو، اور جس تک کام ہو وہ بھی بڑا کرم والا ہو، رحمت والا ہو، یہ سارے اکٹھے ہو کر اس کے دروازے پر چلے جائیں اور اس کے سامنے جا کر اپنی درخواست کو پیش کرے کہ ہمارا یہ کام ہے، تو بتاؤ اتنے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر وہ ان کا کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہا جب اتنے لوگ اکٹھے ہو کر کسی کے دروازے پر چلے جائیں تو وہ ہو بھی کرم والا تو وہ ضرور ان کا مقصد پورا کرے گا۔ تو کہا یہاں یہ کسی دنیا دار کے دروازے پر نہیں آئے، یہ اس کے دروازے پر آئے ہیں جس سے بڑا کرم والا کوئی اور ہے ہی نہیں، جس سے بڑی رحیم ذات کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ اس کرم والے کے دروازے پر آئے ہیں، اور جب یہاں سے لوٹ کر جائیں گے تو یہ حاجی رحمت اور کرم سے اپنی جھولیوں کو بھر کر جائیں گے، کیونکہ رب سے بڑا رحمت اور کرم والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور ایک ہے ایک عام بندے کا حج بیت اللہ کے لیے جانا، اس کا انداز اور ہے، اس نے طواف بھی کیا، صفا اور مروہ کی سعی بھی کر لی، وقوف عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی چلا گیا، مینا میں کچھ دن اس نے گزار لیے، شیطان کو کنکریاں مار لی۔ یہ عام آدمی کا حج ہے، ارکان پورے ہو گئے۔ خاصوں کا حج کیا ہے؟ اللہ والوں کے حج کا اور انداز ہے۔ حضرت یعقوب بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، زادِ راہ ختم ہو گیا، پاس کچھ نہیں تھا، اور ایسے واقعات تو آج بھی ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے۔ کہتے ہیں زادِ راہ ختم ہو گیا، بھوک نے تنگ کیا، مکہ المکرمہ کی گلیوں میں نکلا، ایک شلجم پڑی ہوئی ملی، وہ بھی گلی سڑی، اٹھائی، بھوک سے اتنا مجبور تھا کہ کھانے لگا، تو خیال آیا کہ جس کے در کا بھکاری بن کر آیا ہوں وہ خود کھلائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے یہ خراب سبزی کھانے کی، اور پھر رب کے گھر میں آ کے بازار سے اٹھا کر کھاؤں گا، جس نے بلایا ہے وہ کھلائے گا۔ فرماتے ہیں وہ شلجم میں نے وہیں چھوڑ دی اور میں حرم کعبہ میں آ کر بیٹھ گیا، ایک شخص نے تھیلی لا کر مجھے دی جس کو میں نے کھولا، جس کے اندر خشک میوجات بھی تھے اور طرح طرح کے کھانے بھی تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم حج کے لیے آ رہے تھے، کشتی ہماری ڈوبنے لگی، جب کشتی ڈوبنے لگی تو میں نے یہ منت مانی کہ اگر میں اس کشتی سے خیریت کے ساتھ اپنی جان بچا کر نکل گیا تو میرے پاس جو کھانے کا سامان ہے حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جس شخص پر میری نظر پڑے گی یہ تھیلی میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ ہماری کشتی سمندر کی ان موجوں سے بچ نکلی، میں بچ نکلا، جان بچ گئی، تو اپنی اس منت کو پورے کرنے کے لیے حرم کعبہ میں جب میں داخل ہوا سب سے پہلے میری نظر آپ پر پڑی ہے، اس لیے یہ تھیلی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب حضرت یعقوب بصری فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، کعبۃ اللہ کے دامن میں آنے والا جو بات سوچتا ہے رب کائنات اس کی اس ضرورت کو وہی پورا کر دیتا ہے۔ فرمائے اس لیے کہ وہ کسی بادشاہ کے در پر نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے در پر آیا ہے، تو اگر کسی بادشاہ کے پاس تم ضرورت کو لے کر جاؤ تو وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا در ہے، یہاں تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دل میں خیال آتا ہے تو رب کائنات اس کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اب اللہ والوں کا انداز کیا ہے حج بیت اللہ کا؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان تھا، وہ نفل پر نفل پڑھتا جا رہا ہے، بار بار سجدے کرتا ہے، بار بار رکوع کرتا ہے، اور کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، کبھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اس کے قریب جا کے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ نفل پر نفل پڑھتے جا رہے ہو، کثرت کے ساتھ پے در پے سجدے کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اللہ سے واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں۔
توجہ ہے آپ کی؟ اللہ سے واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں. فرمایا کیا مطلب؟ کہا بلایا اس نے ہے تو وہ کہے گا تو واپس جاؤں گا نا. حضرت ذوالنون مصری فرماتے میں نے اس کو کہا کہ تمہیں اللہ رب العزت کس طرح واپسی کی اجازت دے گا؟ عجیب بات کرتے ہو کہ اللہ اجازت دے گا تو واپس جاؤں گا. اس نے کہا جس سے اجازت مانگ رہا ہوں واپسی کی وہ جانے اور میں جانوں، آپ درمیان سے ہٹ جائیں. وہ چاہے گا تو مجھے اجازت دے گا، بس اس سے اجازت مانگ رہا ہوں، اجازت ملے گی تو واپس چلا جاؤں گا. حضرت ذوالنون مصری فرماتے اسی وقت آسمان سے پرچہ زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھا. ایک کاغذ تھا جو ہوا میں لہراتا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا، اور وہ شخص جو سجدے میں تھا اس کے سر کے پاس آ کر وہ کاغذ گرا. اس کاغذ پر لکھا تھا اے میرے شکر گزار بندے، تو نے مجھ سے واپسی کی اجازت مانگی ہے، تو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکا اور میں تجھے گناہوں سے پاک کر چکا. اب تجھے کعبۃ اللہ کے گھر والا، گھر کا مالک اجازت دیتا ہے کہ اب تو واپس جا سکتا ہے. اس نے کہا ذوالنون مصری بتاؤ جو سچے دل سے اجازت مانگے تو اجازت ملتی ہی یا نہیں؟ پھر حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں. اور یہ بات بھی علماء نے لکھی، بندہ حرام مال کما کر حج کے لیے نکل جائے، حقوق العباد کی حد تلفی کر کے حج کے لیے نکل جائے، تو وہ اس بات کا یقین رکھے کہ جب وہ لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے لا لبیک. سواری تیری حرام کی جس پر تو بیٹھ کر آیا ہے، تیرا زادہ راہ حرام مال ہے، جو تو نے پہن رکھا ہے احرام وہ تو نے حرام مال سے خریدا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو جواب آتا ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، نہیں ہوئی تیری حاضری قبول. حضرت ذوالنون مصری فرماتے میں اس شخص کے قریب ہوا، بوڑھا آدمی تھا. میں نے اس کو کہا پتہ ہے کیا آواز آ رہی ہے؟ تجھے تو سنائی نہیں دیتی، میں نے سنا ہے بصیرت کے کانوں سے. آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے. اس نے کہا ذوالنون پہلا موقع نہیں، 70 سال سے سن رہا، 70 سال سے یہی آواز سن رہا. میں کہتا ہوں لبیک تو آواز آتی ہے لا لبیک. آج کوئی پہلا موقع نہیں، 70 سال سے یہی صدا سن رہا ہوں. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا جب تو 70 سال سے سن رہا ہے تو آتا کس لیے ہے؟ اس نے کہا ذوالنون اپنے مالک سے اتنی سی بات پہ ناراض ہو جاؤں، اتنی سی بات پہ ناراض ہو جاؤں، آنا چھوڑ دوں؟ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے غیب سے آواز سنی، اس کو کہا گیا ہم صرف تیرا حسن ظن دیکھنا چاہتے تھے کہ تو ہمارے بارے میں گمان کیا رکھتا ہے. ہم لا لبیک کہتے رہے، تو 70 سال آتا رہا، آج تو کہتا ہے لبیک تو ہم بھی تجھے کہتے ہیں لبیک. تیری حاضری قبول ہو گئی ہے اور وہ 70 سال کی تیری حاضری بھی قبول ہے کہ تو اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوا، خوش گمانی کے ساتھ آتا رہا. ہم نے تیرا آج بھی قبول کر لیا ہے اور 70 سال کی حاضریوں کو بھی قبول کر کے تجھے یوں گناہوں سے پاک کر دیا ہے جس طرح تیری ماں نے آج ہی تجھے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے. آج کچھ نام نہاد لبرل ایسے بھی ہیں، سوشل میڈیا ہے بے لگام گھوڑا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. ایک تو بات آج کل یہ بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ مشکل کا شکار ہیں، قربانی نہ کرو صدقہ کرو پیسے. یاد رکھیں 14-15 ہزار حصہ ڈال کر جو آپ نے قربانی کرنی ہے اس کی بجائے اگر کروڑوں روپے بھی آپ صدقہ کر دیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. سب سے بڑا عمل عید الاضحیٰ پر یہی ہے، جس کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے، اس کے علاوہ رب نے گنجائش دی ہے تو وہ مدد کرے. ان نام نہاد لبرلوں نے یہ بھی کہا کہ جب وقوف عرفہ بھی کعبہ کے قریب ہے، توجہ ہے نا آپ کی، مزدلفہ بھی، منا بھی، اور صفا اور مروہ کی سعی بھی، کعبۃ اللہ کا طواف بھی، ان میں سے حج کا کوئی رکن مدینہ منورہ میں نہیں ہے. حج تو ہو گیا، مدینہ کیا لینے جاتے ہو؟ مدینہ طیبہ جانا ضروری نہیں ہے. حج کر لیا ہفتے کے اندر، سارے ارکان ادا ہو گئے، کنکریاں مار لی، قربانی ہو گئی، وقوف عرفہ ہو گئی، تو واپس آ جاؤ. وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟
میں کہتا ہوں میں نہیں کہتا. آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے بارگاہ رسول کی حاضری کے بارے میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. فرمایا پیارے اگر یہ میرے بندے اپنے نفس پر ظلم کر لیں تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں؟ فرمایا جاؤکا، ابھی تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں. اور میرے پیارے یہ تیرا وسیلہ بنا کر مجھ سے بخشش مانگے، تیرا وسیلہ بنا کر مجھ سے بخشش مانگے تو میں ان کو بخش دوں گا. شرط یہ ہے جاؤکا، تیرے دربار پر آ کر. اب یہاں انہوں نے کہا کہ یہ تو حضور کی حیات کے ساتھ تھا، حضور پردہ کر گئے تو بات ختم ہو گئی، آج جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بات بھی جواب حدیث سے سن لو. امام عتبی کہتے ہیں حضور کا وصال ہو چکا ہے، کئی سال گزر گئے. ایک دیہاتی آیا حضور کی قبر انور پر، توجہ ہے نا، قبر انور پر آیا، آ کر بیٹھا. پہلے اس نے حضرت علی سے پوچھا حضور کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا اور وہ سرکار کی قبر انور ہے. قبر انور پر آ کر قریب بیٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے. آپ کے سینے پر قرآن نازل ہوا، ہم اس قرآن پر ایمان لائے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر اپنے نفس پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو میں آ گیا ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، قرآن کا حکم ہے، حکم پر عمل کرتے ہوئے آ گیا ہوں. آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوں اور آپ کے وسیلے سے رب سے مغفرت کا طلبگار ہوں. امام عتبی کہتے ہیں میں روضہ رسول کے قریب بیٹھا ہوا تھا، حضور کے وصال کو کئی سال گزر چکے، سرکار قبر انور میں جلوہ گر ہیں. وہ عربی اتنی بات کر کے چل پڑا تو مجھے قبر رسول سے حضور نے آواز دے کر کہا جاؤ اس دیہاتی کو پکڑ کر کہو اس کی درخواست میں نے سن لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دی ہے اور رب نے میرے وسیلے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، میری شفاعت واجب ہو گئی اس کے لیے. پھر فرمایا جو حج کے لیے آیا اور میرے روزے پر نہ آیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا، مجھ پر ظلم کیا اس نے جو میرے روزے پر نہ آیا. یہ تو ان عقل کے اندوں کی بات ہے. بریلی کے تاجدار سے پوچھیں تو وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حج قبول ہی نہیں ہوتا جب تک روزے رسول پر نہ چلے جاؤ، کیونکہ کعبۃ اللہ بھی تو کہہ رہا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا کعبہ تو روزے رسول ہے. اب اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات کی ہے، توجہ کریں گے آپ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کروا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، حج کی قبولیت کی مہر بارگاہ مصطفیٰ سے لگے گی. اور حضور نے جو مزدجاں فضا سنایا جو ان عقل کے اندوں کو نہ سمجھ آیا وہ یہ تھا، سرکار نے اپنی ظاہری آیات طیبہ میں فرمایا جو میری قبر پر آئے اس یقین کامل کے ساتھ آئے، وہ پتھر کی قبر پر نہیں آیا، وہ میرے پاس میری بارگاہ میں آیا. حضرت ابو ایوب انصاری اپنے رخسار حضور کی قبر پر رکھ کر رو رہے تھے. مروان گزرا قریب سے، اس نے کہا ما فعلا، اے ابو ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ خیال یہ تھا کہ یہ تو قبر ہے، جس طرح آج بھی مروان کی اولاد یہی بات کرتی ہے کہ یہ تو پتھر ہیں سارے. کہا یہ تو پتھر ہے، کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں آمنہ کے لال کے پاس آیا ہوں. میں قبر پر نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، کیونکہ ہمارا ایمان کامل ہے. 14 صدیاں تو کیا 28 صدیاں بھی گزر جائیں قیامت تک حضور قبر میں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. وہ ہمارے غلاموں کے حال بھی دلوں کے جانتے ہیں.
کون غلام کہاں بیٹھ کر محبت رسول میں تڑپ رہا ہے، وہ ہر ایک کی دلی کیفیات سے واقف ہوتے ہیں۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول میں غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ امام سمودی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں مصر کے ایک شیخ تھے، شیخ عبدالسلام، مصر سے آئے روزہ رسول پر، زادہ راہ ختم ہو گیا، مانگنا بھی کسی سے گوارا نہیں کیا، ریاض الجنہ کے اندر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کی اجازت کے بغیر تو آ کوئی نہیں سکتا، آپ نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، تو آپ حضور بھوکا رہوں گا مدینہ طیبہ میں؟ آپ کا مہمان ہوں، کسی اور سے کیوں مانگوں؟ آپ سے مانگوں گا جہاں بڑے بڑے شاہ بھی آ کر مانگتے ہیں، حضور آپ سے مانگوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کر کے بیٹھ گیا، ایک شخص ریاض الجنہ میں ہاتھ میں ایک تھال لیے ہوئے داخل ہوا، دائیں بائیں دیکھ کر کسی کو تلاش کرتے کرتے مجھ پہ نظر پڑی تو آیا، تھال میرے سامنے رکھ کر کہنے لگا آپ ذرا میرے ساتھ آ جائیں، جنت البقیع کے قریب خیمے میں لے گیا، وہاں بٹھا کر کہنے لگا جناب یہ کھانا کھائیں اور آج کے بعد حضور سے شکایت نہیں کرنی، شکایت نہیں کرنی حضور سے۔ کہا میں نے کہا ہو کون تم؟ اس نے کہا میں سید زادہ ہوں، آج کے بعد کھانے کی ضرورت پڑے گی، کھانا آپ کو پہنچ جائے گا، نانا جان سے شکایت نہیں کرنی، مجھے خواب میں حضور نے آپ کی شکل دکھا کر حکم دیا ہے یہ میرا غلام بھوکا ہے، اس کو فوراً کھانا پہنچاؤ۔ تو پتہ چلا وہ آج بھی دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، وہ اور ہیں جن کے رابطے ختم ہو گئے، ہمارے تو دلوں کے کنیکشن آج بھی روضہ رسول سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ روضہ رسول کی بارگاہ کی حاضری اور وہ شہر مدینہ، صحابہ کرام غزوے سے واپس آئے، مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو گرد اڑی تو صحابہ کرام نے اپنے امامے کے جو پلو تھے ان کو ناک پہ رکھا، حضور نے فرمایا کپڑے ہٹاؤ، کپڑے ہٹاؤ، یہ کسی عام شہر کی مٹی نہیں، یہ شہر مدینہ کی مٹی ہے، رب نے اس مٹی کو بھی شفا دینے والا بنایا ہے، جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہیں فرمایا یہ مٹی تمہیں نقصان نہیں دے گی، اس مٹی کو رب نے شفا والا بنایا ہے، اور وہ شہر مقدس جس کی محبتوں کا عالم یہ ہو۔ ویسے نہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سر سے پگڑی اتار کر زخمی کتے کی ٹانگ باندھی تھی، لوگوں نے کہا حضور رومال سے باندھ دیتے، پگڑی اتار کر، اور وہ بھی کتا اور اس کے پاؤں، آپ نے فرمایا کون سا شہر ہے یہ؟ کہا مدینہ طیبہ، فرمایا یہ کتا شہر مدینہ کا ہے، ان کا ادب اور احترام بھی ہم پر واجب ہے کیونکہ یہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرنے والے کتے ہیں، ان کے احترام واجب ہے۔ تقاضا یہی تھا کہ سید کی دستار سے اس کا زخمی پاؤں باندھا جائے کیونکہ عام کتا نہیں ہے، اور اس شہر کی محبت جہاں بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر گئے تھے، تھوڑا عرصہ گزرا، شام کے اندر تھے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا بلال بھول گئے ہو، مدینہ یاد نہیں آتا، میری یاد نہیں تڑپاتی؟ بلال حبشی اٹھے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، شام سے مدینہ طیبہ پہنچے، قبر رسول پر حاضر ہوئے، زاروں کتار روئے، اور اب بلال حبشی کی جو کیفیات ہیں میں ان کو الفاظ میں بیان تو نہیں کر سکتا، آپ تصور کر سکتے ہیں، روئے حضرت بلال حبشی قبر رسول پر۔ جب لوگوں کو اہل مدینہ کو پتہ چلا بلال آئے ہیں، دور تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لوگ اکٹھے ہو گئے، گھروں سے باہر آئے، بلال آئے ہیں، حضور کا غلام آیا ہے، مؤذن رسول آئے ہیں، جن کے قدموں کی آواز کو حضور نے جنت میں سنا تھا وہ آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا بلال ذرا اذان تو سناؤ، کون سی؟ کہا جو حضور کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ کہا دیکھو مجھ سے یہ فرمائش نہ کرو، جب لوگوں کو انکار کر دیا تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے، کہا بلال ذرا اذان تو سناؤ۔ کہا اے ابو بکر یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، لیکن اگر اپنی ذات کے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، اذان سناؤں گا، اگر اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا تو مجھے یہ نہ کہیں کہ میں اذان دوں۔ وہ کیفیات پہلے والی اب نہیں ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی انکار ہو گیا تو پھر حضور کی نبوت کے کندھوں پر بیٹھنے والے جنتی جوانوں کے سردار آئے، امام حسن اور امام حسین آئے، اور انہوں نے آ کر کہا چچا جان ہم عرض کرتے ہیں آپ اذان سنائیں۔
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری بات نہیں موڑ سکتا، تمہیں میں نے حضور کی زبان نبوت چوستے ہوئے دیکھا ہے، تمہیں نبوت کے کندھوں پر بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری بات نہیں موڑ سکتا۔ بلال کھڑے ہوئے چھت پر، اور اس وقت جب اللہ اکبر کے الفاظ ہی زبان سے نکلے تھے، امام سمودی نے لکھا اور امام قسطلانی نے لکھا، امام فخر الدین رازی نے لکھا، بلال حبشی کی زبان سے اگر 2 جملے ہی نکلے تھے، مدینہ طیبہ میں قیامت کا سما تھا، ہر گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آتی تھی، بچے بوڑھے روتے تھے، اور یوں لگتا تھا حضور قبر انور سے اٹھ کر آج خود آگے ہیں۔ وہ دور اس کی یاد تازہ ہو گئی۔ بلال حبشی مدینہ آئے تھے، بلال نے اذان دی، ہچکیاں لے کر روتے تھے، قیامت کا سما تھا۔ اور جب بلال حبشی کہ حضور کے دور میں طریقہ یہ تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہہ کر وہ نظریں اٹھا کر حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ آج جب اذان کہی اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے، نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، چہرہ مصطفیٰ نظر نہ آیا۔ بلال غش کھا کر زمین پر گر پڑے اور پھر لوگوں سے کہا تمہیں کہا تھا نا یار یار کی محبت میں قربان ہو جائے گا، پہلے والی وہ کیفیات نہیں ہے۔ آج مدینہ طیبہ کے اندر آیا تو ہوں، لیکن وہ سما نہیں ہے جو پہلے تھا۔ وہ مدینہ طیبہ جس کے بارے میں آج روشن خیالوں نے کہا وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم تو کہتے ہیں مجھے موت بھی آئے تو حضور کے شہر میں آئے، مدینہ طیبہ میں آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس کو شہر مدینہ میں موت آئی وہ یقین رکھے وہ شہادت کی موت مرا ہے۔ اگرچہ وہ میدان جہاد میں نہیں گیا، تلوار نہیں چلائی، زخمی نہیں ہوا، گردن نہیں کٹی، لیکن میرے شہر میں موت کی سعادت پا کر فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ شہید ہے۔ ساری زندگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے رہے مجھے موت آئے تو حضور کے شہر اقدس میں آئے۔ اور ان لوگوں کو آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، آپ کو کئی مرتبہ میں یہ سنا بھی چکا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات میرے دل کو خوب بھاتی ہے، میں اس لیے بار بار یہ بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی قبر کے نیچے ہیں تو سنتے اور دیکھتے کیسے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم سننے اور دیکھنے کی بات کرتے ہو، وہ تو غلاموں کے چہرے بھی پہچانتے ہیں، دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ اگر تمہیں یقین کامل نہ ہو تو آؤ افغانستان کے کندھار کے رہنے والے مولانا عبدالرحمن جامی سے پوچھتے ہیں، جو مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو سرکار نے خواب میں آ کر گورنر مدینہ سے کہا باقی سارا قافلہ ہے، عبدالرحمن جامی کو میری قبر پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا جامی جیسا عاشق جب روک دیا گیا، رات بھی روئے دن بھی روئے، اور وہ جامی جو کہتے تھے جب ہوا چلتی تھی ہوا سے کہتے تھے نسیمہ جانب بدھا گزر کن زِ احوالم محمد را خبر کن، اے ہوا اگر تیرا گزر شہر نبی سے ہو بارگاہ رسول میں جامی کا حال عرض کرنا۔ وہ جامی جو کہتے تھے تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پئی مردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، حضور آپ کے ہجر اور فراق میں میرا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا ہے۔ وہ جامی جو کہتے تھے کاش مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرنے والے کتے کا نام جامی ہوتا، سرکار اس کتے کو بلاتے، اس بہانے میرا نام تو سرکار کی زبان پر آ جاتا۔ وہ جامی جو کہتے ہیں کاش حضور کے نالین میں جو تسمے ہیں وہ میرے چمڑے سے بنے ہوتے، میں ہر وقت اپنے نبی کے قدموں سے لگا رہتا۔ وہ جامی جب روتے ہیں تو سرکار خواب میں آتے ہیں، فرمایا جامی کیوں روتا ہے؟ عرض کہ حضور آپ آنے نہیں دیتے، میں نے کوئی نازیبہ بات کہی ہے؟ اصل جامی جا اس لیے رہے تھے کہ نعت لکھ کر جیب میں رکھی ہوئی تھی، خود جا کر حضور کی قبر انور پر سناؤں گا۔ سرکار نے فرمایا جامی تم نے کوئی نازیبہ بات نہیں کی، گستاخی نہیں کی، مسئلہ یہ ہے وہ نعت جو تم نے جیب میں رکھی ہوئی ہے اور جس محبت میں ڈوب کر تم آ رہے ہو، اس عشق کے ساتھ اگر تم میری قبر پر آ جاتے مجھے قبر سے نکل کر تمہیں سینے سے لگانا پڑتا، اور پھر لوگ دیکھتے میں اپنے غلاموں کے چہرے بھی پہچانتا ہوں، آوازیں بھی پہچانتا ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔ وما علینا الا